بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج بڑا ہی دلچسپ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وظیفہ دوسری، تیسری اور چوتھی شعبان کے حوالے سے بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہر ایک انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے، دلی مراد ہوتی ہے، جسے وہ چاہتا ہے کہ میری وہ خواہش، وہ مراد پوری ہو جائے۔ یقیناً ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوگی، اور آپ اس خواہش کو پانے کے لیے، اس حاجت کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، ذکر کرتے ہوں گے، ہر وہ کام کرتے ہوں گے جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی کیسے نہ کیسے کر کے وہ حاجت پوری ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی کوششیں ہیں، یعنی جو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں اپنی حاجت کو پانے کے لیے، وہ کوششیں اللہ آپ کی قبول فرمائے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ ہمارا یہ عمل لازمی کر کے دیکھیے گا جو ہم آپ کی ابھی خدمت میں پیش کریں گے۔ 3 دن کا عمل ہے، یقین کرو 3 ہی دن میں آپ کو اس کا فائدہ سامنے آئے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کلمات نہیں، معجزہ ہیں، کہ کرنے والا جب اس کو کرتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون سے کلمات ہیں جس سے اتنا جلدی کام بن رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ صرف کلمات کا فائدہ نہیں بلکہ اچھے مناسب وقت کا بھی فائدہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وظیفہ اگر آپ عام دنوں میں کریں گے تو اس کی کچھ اور فضیلت ہے، لیکن آپ یہی عمل اگر شعبان کی کسی بھی 3 تاریخوں میں کریں گے تو اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک برکت ہے۔ آپ موازنہ نہیں کر سکتے عام دن سے اور اس دن سے، کیونکہ ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور وظیفے کی کامیابی کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، قرآن حکیم ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ضرورت ہے صرف ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ میرے پیارے دوستو، آیت الکرسی، ماشاءاللہ، کون سا ایسا مسلمان ہوگا جس کے کان میں یہ سورہ مبارکہ، یہ آیت مبارکہ نہ آئی ہو؟ ہر ایک مسلمان بہن بھائی نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ اگر آپ نے پڑھا نہیں ہوگا تو کم سے کم سنا ضرور ہوگا۔ تو یہ آیت جس طرح سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، بالکل ویسے ہی آیت الکرسی کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب مبارک آیتوں سے زیادہ افضل آیت مبارکہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو ساری رات وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، اور صبح اگر اٹھتے ہی 3 بار آیت الکرسی پڑھ لے تو سارا دن اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا۔ کسی حاجت کے لیے پڑھو گے تو وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو اگر تو آپ کا پورا ایمان اور یقین اس وظیفے کی طرف ہوگا تو، یعنی آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں گے کہ صرف اللہ کی ہی وہ ذات ہے جو ہمیں کامیاب کر سکتی ہے، جو ہماری حاجتیں پوری کر سکتی ہے۔ اور اللہ کو راضی ہم کس سے کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے پاک کلاموں کو پڑھتے ہیں۔ پاک کلام کیا ہو سکتے ہیں؟
قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ ہو سکتی ہے، آیتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہو سکتے ہیں، اللہ کا خاص نام ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ کلام جو اللہ کا ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ 3 راتیں 2 شعبان، 3 شعبان اور 4 شعبان، یہ 3 راتیں یا آگے کوئی 3 راتیں ماہ شعبان کی کوئی اور 3 راتیں آپ چن لیں جو آپ کو مناسب لگے، لیکن ہم بالخصوص یہ وظیفہ آپ کو 2 شعبان، 3 شعبان اور 4 شعبان کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ آپ نے آیت الکرسی کو رات سونے سے پہلے، یعنی 3 شعبان، 4 شعبان اور معاف کیجیے گا 2 شعبان، 3 شعبان اور 4 شعبان، رات سونے سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا پہلے، پھر 3 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھی، پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ تو بڑا آسان سا عمل، 3 بار درود پاک، 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار آپ نے درود پاک۔ یہ یاد رہے کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں تو وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کر کے پڑھیں، تینوں بار ہی جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اب آپ کو اللہ سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، یعنی بڑی سے بڑی حاجت جو آپ کی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے رکھو کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ فلاں حاجت ہے، میرے اس مقصد کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا، کوئی حاجت ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی، کوئی رزق کا مسئلہ بھی ہوگا تو وہ بھی حل ہو جائے گا، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، رنج و غم سب سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے جس مقصد کے لیے باہر نکلو گے، اگر تو یہ رات کو آپ نے وظیفہ کیا اور صبح کسی بھی مقصد کے لیے گھر سے باہر نکلو گے تو انشاءاللہ اس مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹو گے، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، رنج و غم آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ یہی عمل آپ نے 3 دن دہرانا ہے، 2 شعبان، 3 شعبان، 4 شعبان، اور تینوں دفعہ آپ نے وظیفے کے بعد دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس وظیفے سے بڑا ہی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس سے جو بھی فائدہ آپ کو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔